ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے مہمان آج مفتی محمد کفیل اتاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ہمارے پاس ویڈیوز کی صورت میں سوالات موجود ہیں، کئی سوالات قربانی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ حج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے ان سوالات کی طرف جو ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس موجود۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں کراچی کے علاقے محمود آباد میں رہتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ کیا کسی کی حج کی قربانی رہ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ حج کی قربانی بعض اوقات اس کو ایک تو وہ ہے کہ جو بطور خاص وہاں حج تمتع اور قران والے کرتے ہیں، اور دوسرا یعنی ساتھ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو عام عید الاضحیٰ پہ قربانی ہے یہ بھی ہماری وہاں پہ ہم نے نہیں کی۔ بہرحال جو یہ پوچھ رہے ہیں دونوں صورتوں میں کیا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والا شخص، اس کے اوپر قربانی حج کی واجب ہوتی ہے، اور یہ قربانی حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ قربانی وہ نہیں کرتا تو وہ حلق بھی نہیں کروا سکتا۔ یعنی احرام سے باہر آنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ یہ قربانی کرے، پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر کے ذریعے سے احرام سے باہر آئے۔ تو اگر کسی شخص نے یہ قربانی نہیں کی تو پھر ممکن ہے کہ اس کے اوپر اور دیگر دم بھی لازم آ سکتے ہیں، یعنی وہ قربانی تو کرنی ہی ہوگی اور حدود حرم میں ہی اس کی قضا ہوگی، لیکن پلس کہ اس نے قربانی کے بغیر جو آگے احرام سے باہر آ گیا اور ممنوعات احرام کا اس نے ارتکاب کر لیا تو اس کی وجہ سے الگ سے دم بھی اس پر لازم آئے گا، جو کہ اسے حدود حرم میں ہی جانور ذبح کر کر ادا کرنا ہوگا۔ مگر یہ حج تمتع اور قران والے کے لیے، وہ شخص جو صرف حج کا احرام باندھ کر گیا اور جا کر اس نے عمرہ نہیں کیا اس احرام سے، بلکہ اس احرام سے اس نے ڈائریکٹ حج کے ارکان ہی ادا کیے اور حج کا یہ احرام باندھ حج کا یہ احرام باندھا، تو یہ حج افراد کرنے والا ہے، اس کے اوپر قربانی حج کی واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس نے نہیں کی تو اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اور ایک ہے سالانہ قربانی، جو چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، عرب شریف میں ہو یا پاکستان میں ہو یا اپنے کسی بھی ملک میں ہو، اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر دیگر شرائط کی روشنی میں قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر یہ حاجی وہاں پر موجود تھا اور یہ صاحب نصاب بھی تھا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو ایام نحر ہیں ان میں یہ مقیم ہے یا شرعی مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مقیم ہے تو ایسی صورت میں اس پر سالانہ قربانی بھی مالک نصاب ہونے کی وجہ سے لازم ہوگی۔ اس میں اسے اختیار ہے کہ سالانہ قربانی وہیں پر ادا کرے یا اپنے ملک میں ذبح کروا لے اپنی جانب سے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اپنی جانب سے اپنے ملک میں ایسے وقت میں ادا کروائے کہ عرب شریف کے اندر بھی وقت ہو قربانی کا اور یہاں پر بھی وقت موجود ہو ایام قربانی میں۔ ایام قربانی میں۔ اور اگر یہ شخص شرعی مسافر ہے، شرعی مسافر کیسے ہوگا کہ یہ مکہ شریف پہنچا اور اسے پتہ ہے کہ اب مکہ پہنچ کر
جو مینا نکلنا ہے 7 تاریخ کو نکلنا ہے، تو اس مینا کی تاریخ کے نکلنے سے پہلے میں 15 دن مکے میں مقیم نہیں رہوں گا. میں گئے ہی جو ہے وہ 10 دن پہلے ہوں، تو ایسی صورت میں 7-8 دن ہی میں رہوں گا یا 6 دن رہوں گا، اور پھر 7ویں شب کو میں نکل جاؤں گا مینا کے لیے. تو اب یہ شخص مقیم نہیں ہے بلکہ شرعی طور پر مسافر ہے. اسی طرح بعض لوگ جاتے تو تھوڑا پہلے ہیں، لیکن وہ مکے شریف جا کے پھر مدینے چلے جاتے ہیں. پھر جب مدینے سے واپس آتے ہیں تو اب ان کا قیام مکے کے اندر وہ پھر 15 دن نہیں ہوتا مینا کی روانگی سے پہلے. تو وہ شرعی مسافر ہیں، تو ان پر قربانی واجب سالانہ نہیں ہوگی، سالانہ قربانی واجب نہیں ہوگی. البتہ حج تمتع یا قران والی جو قربانی ہے وہ بہرحال لازم رہے گی. وہ لازم رہے گی. اور پہلی صورت میں اگر وہ یہاں نہیں کروا سکا قربانی، جب واجب بھی ہے قربانی کروا بھی نہیں سکا، اب کیا کرے گا وہ؟ جی، سالانہ قربانی جس پر بھی واجب ہے اور وہ اپنی ادائیگی نہیں کر سکا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ایام قربانی جب گزر گئے تو اب وہ جانور قربان نہیں کر سکتا. ٹھیک. نہ اس سال کر سکتا ہے نہ آئندہ سال کر سکتا ہے، بلکہ اب اس پر لازم ہے کہ ایک ایسا جانور، بکرا یا بکری، جس کی جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو، اس کی قیمت صدقہ کرے گا کسی مستحق کے زکوٰۃ کو. تو اس کی قیمت اب تصدق کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ یہ کسی بھی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو وہ رقم صدقہ کرے گا کہ یہ صدقہ واجبہ کے طور پر اس کی ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے، صدقہ واجب اب قربانی نہیں ہو سکتی. اب قربانی نہیں ہو سکتی. اور اگر ابھی اس دفعہ بھی کوئی کرنا چاہے، اور یا کوئی ایسا کہ پچھلے سالوں میں کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی اس میں اور بھی مسائل ہوں گے گوشت کے، اگر بڑے جی، جانور اگر کسی نے بڑے جانور میں اس طرح ایک حصہ اس دفعہ کا ملا دیا اور ایک حصہ پچھلی دفعہ کا ملا دیا، تو یوں اس سال والی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو اب وہ قربانی نہیں ہو سکتی. اب بہرحال آپ کو ایک بکرا یا بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا. جی، مزید سوال. میرا نام شعیب الحسن اطاری ہے، منڈی بہاولدین پنجاب سے میرا تعلق ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض جگہ اگر جانور نہ پکڑا جائے قربانی کے وقت یا قابو میں نہ آئے تو اس سے گاڑی کی ٹکر لگا کر یا گولی مار کے گرایا جاتا ہے اور بعد میں قربانی کی جاتی ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ چلو جی، گاڑی کی ٹکر والا تو اچھا، اس میں سمجھتے ہوں گے خود ہم سیو ہیں، جانور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس طرح کے بھی کافی دیکھنے کو مناظر ملتے ہیں. اچھا، ویسے عام طور پہ تو روزانہ ہی ہزاروں جانور وہ کٹ رہے ہیں اور مارکیٹ میں بک رہے ہیں، لیکن وہ خاص میرے خیال سلاٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ مذبح خانے جہاں ہیں باقاعدہ، تو وہیں پر ہی ان کو کاٹا جاتا ہے. گلی محلوں میں جب آتے ہیں یا قربانی کے وقت آتے ہیں تو کئیوں سے جانور چھوٹ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ قربانی کے موقع پر ہو یا کسی بھی موقع کے اوپر، جانور کو اگر گولی ماری یا ٹکر ماری اور اسی سے جانور مر گیا، ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر اس کو کسی چیز کے ذریعے سے آپ نے چوٹ پہنچائی ہے کہ وہ رک جائے، لیکن اس میں جان باقی ہے اور آپ نے اسے ذبح کر دیا، تو جانور حلال ہو جائے گا. اب قربانی کے موقع کے اوپر جب ہم بات کریں تو قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا عیب جو کہ قربانی میں رکاوٹ بنے، یعنی بہت بڑا عیب ہے، تو اس سے قربانی جائز نہیں ہوتی. تو اب اگر جانور کو جو ہے وہ گولی ماریں گے، یعنی بھاگ رہا ہے اور گولی مار دیں گے، تو اس میں عیب پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے جانور کے جو ہے وہ گاڑی سے ٹکر مار کے ٹانگ وغیرہ جو ہے توڑ دی، تو یہ عیب پیدا ہو جائے گا، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکے گی. اچھا، یعنی ایک یہ ہے کہ جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے گرا رہے ہیں اور اس گرانے میں اس کے پاؤں سلپ ہو گیا اور اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی یا کوئی اس کو چوٹ وغیرہ لگ گئی، تو یہ معاف ہے. اس کی جو ہے اجازت ہے کہ یہ اسی وقت ذبح کر دیا، تو اب یہ عیب قربانی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا. لیکن اگر وہ جانور جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، تو اب بہرحال اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے، اس کو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. اگر یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے تو اس بنا کے اوپر وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہے گا، اگر اس میں ایسا عیب آ گیا کہ جو واقعی قربانی سے مانے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس میں ذبح میں شمار نہیں ہو؟
یعنی اس کو ذبح کے لیے تو کرایا تھا، بھاگ کے اٹھ کے. ہاں مگر وہ اصل میں ایک تو لمبا سمجھے کہ ایک پروسیس جو ہے وہ چل جاتا ہے کہ بہت دور چلا گیا جانور، اب اس کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. پھر کئی جگہوں کے اوپر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ اس کے اوپر ظلم والی صورت ہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی اس ایک جانور ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ انسان ہیں اور وہ جانور ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ چیز جا رہی ہے تو بس اب اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے مارنا ہی ہے یا اس کو پکڑنا ہی. تو اس کے جو پیشہ ور افراد ہوتے ہیں، قصاب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اسے جو ہے وہ پکڑا جائے. یا بسا اوقات جانور کسی کمپاؤنڈ میں یا کسی عمارت کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، تو اب اس وقت بھی اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. مگر وہ اسی وقت اصل میں تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب چھریاں ہمارے ہاتھ میں ہی ہیں، تو اب یا تو چھری سے یا بندوق سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کلیجی جو ہے وہ نکالنی یا ہی ہے. یوں ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے. اور گلیوں میں جی بعض اوقات، جہاں ایسی صورت ہے. اچھا گلیوں میں میرا خیال محلوں میں ہم نے تو شاید گولی والا اتنا سلسلہ آپ نے نہیں ہاں سنا؟ گولی والا یہ ہمارے یہاں بھی تقریباً گولی، یعنی اگر کراچی کی میں بات کروں تو ایسی گولی والی تو خیر کوئی صورت، یہ عموماً ان علاقوں میں ہوگا کہ جو گرد و نواح کے ہاں علاقے مسئلے بھی ہر وقت تانے ہوتے ہیں ان میں. ہاں تو ان علاقوں میں ویسے ہی جو ہے وہ اسلحہ شاید جو ہے وہ عام ہوگا، تو وہاں یہ کیفیت ہوگی. ہمارے ہاں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہاں آپ یہ مت سوچیں کہ جانور کو کچھ کیا جائے گا. جانور کا اتنا خیال کیا جاتا ہے وہ 4-5 آدمیوں کا کچھ کباڑہ ضرور کر دیتا ہے. ہاں تو یعنی عموماً یہ خبریں دیکھیں زیادہ بھی آتی ہیں کہ شہروں میں، اور کراچی جیسے جو بڑے شہر ہیں، لاہور ہیں، اس طرح کے، تو وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی جناب بیل جب روڈ پر آ گیا تو پھر گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، تو بائکیں گر رہی ہیں یا بندوں کو ٹکریں لگ رہی ہیں، تو وہ کیفیت عموماً ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال احتیاط کرنی اونٹ کے چاہیے بھی اس دونوں طرح کے طرف. واقعات جو ہے وہ آتے ہیں. بہرحال اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مہنگے مہنگے جانور تو لیتے ہیں، لیکن جب پیسہ اس پر خرچ کرنا ہے نا تو اس کو شاید وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ بھئی سب کچھ کر لیا، اتنا بڑا جانور لے لیا اور لاکھوں روپے خرچ بھی کر لیے ہیں. اب جو قصاب ہیں جس کا انتخاب کرنا ہے، قصائی وغیرہ، تو وہ ایک نارمل لے لیتے ہیں، یا ایک تو ان میں تجربہ کار ہے، باقی وہ اپنے ساتھ ہیلپر رکھتا ہے. جی وہ کوئی ماہر اتنے ہوتے نہیں. اب جانور ان کے کافی زیادہ ہیں، ایک ہی بس ان کو سمجھانے والا، باقی ہیلپر ہیں، اور یہ کام عموماً ہیلپر کرتے ہیں، اور انہی سے ہی چھوٹ کر بھاگ جانور جاتا چلا جاتا ہے. اور اونٹ کے بھی اس طرح کے واقعات، دیگر بھی جانوروں کے. تو ناظرین کرام، یہ بھی خرچ اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہے. اس میں کمی، کوتاہی یا کنجوسی کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے اتنا کچھ اعلیٰ کر لیا ہے تو اس میں بھی اچھا خرچ کریں، اور نہ قربانی جیسے اس فریضے کو کوئی تماشا بنائے، نہ کچھ اور ہو، تو پھر لوگ بھی چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر وہ ان چیزوں کو سارا وائرل کرتے ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھر جاتی ہیں اس طرح کے. دن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو ویڈیوز، وہ چاہے حج سے متعلق ہو، وہاں کچھ ایسا واقع ہو، یا قربانی سے متعلق کچھ ایسے ہوں، تو لوگ پھر اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس میں اگر کمی کوتاہی ہماری طرف سے تو بہرحال وہ دور ہونی چاہیے. مزید سوال؟ حساب سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے نکل جائے تو اس کا کیا حال ہے، شرعی رہنمائی فرما دیں. جی، بغیر احرام میقات سے نکل جائے یعنی گزر جائے، تو دیکھیں اگر وہ مکہ شریف جانے کا ارادہ ہے اس کا، تو اب بغیر احرام میقات سے گزرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں مکہ جانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کا حل کے اندر ہی، یعنی مکے سے باہر جو حدود میقات کے اندر کے ایریاز ہیں وہاں جانے کا ارادہ ہے تو وہ بغیر احرام جا سکتا ہے. مکے جانے والا اگر بغیر احرام کے حدود میقات سے آگے چلا جائے تو اس پر لازم ہے کہ واپس پلٹے اور میقات سے احرام باندھ کر دوبارہ جائے. تو ایسا کر لے گا تو اس کے اوپر جو دم لازم آیا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر، پھر جا کر عمرہ یا حج کرے. اب کس میقات پر لوٹنا ہے؟ تو اگر وہ آفاقی میقات سے اس طرح گزر کے گیا ہے، مثلا یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے کوئی شخص بغیر احرام کے جناب چلا گیا، تو اب وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر نہیں جا سکتا، بلکہ اب اسے حکم ہے کسی آفاقی میقات پر جائے. آفاقی میقات طائف کا
یا مدینہ منورہ کا میقات ہے، تو وہاں جا کر یہ احرام باندھے گا اور پھر دوبارہ واپس احرام باندھ کر آئے گا، تو اس کے اوپر جو دم لازم ہوا تھا احرام کے بغیر حدود میقات سے گزرنے کا، وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر یہ وہیں سے احرام باندھ کر، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر یہ عمرہ یا حج کر لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر دم بھی لازم آئے گا اور یہ گناہ گار بھی ہوگا، اس پر لازم ہوگا توبہ بھی کرے اور یہ دم بھی ادا کرے۔ اچھا، بعض لوگ اب اس میں یہ سوچتے ہیں کہ یار وہاں جانے کا اتنا ٹائم بھی لگے گا، اتنے پیسے بھی لگیں گے، اتنا اس کے دم کر بجائے رہے ہیں۔ دم دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، دم تو ایک کفارہ ہے جو لازم آ ہی رہا ہے، لیکن ساتھ میں آپ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو لہٰذا گناہ کو ہلکا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ صغیرہ کو بھی کوئی ہلکا سمجھے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو گناہ ایک ویسے ہی کبیرہ ہے، تو اس کو وہ شخص ہلکا سمجھ کر، وہ بھی حدود حرم جیسے مقدس مقام پر، تو ہرگز درست نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کا وقت لگ رہا ہو، اگرچہ آپ کے پیسے دم سے زیادہ لگ رہے ہوں، جب بھی حکم یہی ہے کہ آپ جناب لوٹیں اور آفاقی میقات سے آپ احرام باندھ کر ہی آئیں۔ اچھا، اس میں ازالہ، غلطی کا ازالہ ہو رہا ہے، جی۔ اس صورت میں تو کفارہ دے رہا ہے۔ جی، وہ جہاں تک ممکن ہے کہ آپ عمرے سے پہلے اپنی عبادت کو درست سمت میں لے آئیں، اور جو غلطی ہو گئی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اور یعنی اس کو یوں مثال سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ابھی نماز کا وقت ہے، سب کچھ ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نماز اس نے پڑھی، اب وہ بے وضو ہوا، یا اس کو یاد آ گیا کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ پاک نہیں تھے، اور پاک کپڑے موجود ہیں، سب کچھ ہیں، نماز کا ٹائم بھی ہے، اب یہ کہ چونکہ قضا کا بھی آپشن موجود ہے تو بعد میں قضا کر لوں گا، قضا، تو یہ تو اور زیادہ مطلب جری ہونا ہے نا۔ جری ہونا ہے، اور گناہ کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ اس سے نہ ڈرنے والی بات ہے، جرت والی بات ہے، تو بالکل ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور اس جیسے کئی معاملات کے اندر وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ احرام کے کئی معاملات کے اندر اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دم دے دیں گے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں کام کر لیتے ہیں۔ یا والدین خاص طور پہ ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان میں کئی جگہ پر ان کے معاملات کے اندر، رمی کے معاملات میں، کہ جہاں پر وہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کراتے، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا دم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ پاک کی نافرمانی کے اوپر جری اور بے باک ہو جائیں۔ جو چیز جہاں پر استعمال کرنی ہے اس کے مطابق استعمال، اللہ نے آپ کو کرنے کیا گئے ہیں، کرنے کیا گئے، جب آپ کو اللہ نے مال دیا تو اسے آپ صدقہ و خیرات کے اندر استعمال کریں، نہ یہ کہ جناب گناہ کر کر کے آپ جو ہے نا وہ جرمانے بھرتے رہیں اس کے۔ صحیح۔ اور یہ تو صرف جرمانہ بھر دیں گے، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا تو معلوم ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ تو کیا معلوم آپ کی اس ایک غلطی کی وجہ سے حج ہی آپ کا قبول نہ ہو۔ تو لہٰذا جب گئے ہی آپ حج کے لیے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ مناجات کے لیے گئے ہیں، مغفرت کے لیے گئے ہیں، تو پھر وہاں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس دربار کے اپنے پروٹوکول ہیں، ہر جگہ کے پروٹوکول ہوتے ہیں، تو وہاں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جناب آپ جب مکے آ رہے ہیں تو آپ مخصوص لباس کے بغیر اور مخصوص نیت کے بغیر آپ نہیں آ سکتے، میقات سے آپ کراس کر رہے ہیں۔ جی، اب آپ میقات سے کراس کر رہے ہیں تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ جناب وہاں کا جو ڈریس ہے، وہاں کا جو ایک طریقے سے یونیفارم آپ کہہ لیں اسے، تو وہ احرام آپ کو باندھ کر ہی آنا ہوگا۔ یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو جہاں نہیں بھی باندھنا ہوتا وہاں بھی باندھ رہے ہیں، کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف ڈائریکٹ جانا ہے، ان کو بیچ میں میقات سے گزر کے جانا ہے لیکن جانا مدینہ شریف ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی، یعنی ان کو نہیں پتہ ہوتا تو احرام باندھے ہیں، یہ سب کچھ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کو وہاں جانا ہے۔ اچھا، جو وہاں جا رہے ہیں نا، جو تو کفیل صاحب جا رہا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ آس لے کر، اس کا تو وہ کراچی ایئرپورٹ کیا گھر سے باندھ کے جائے گا؟ جی، ایک تو وہ نا کہ جو میقات کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو گھر سے ہی تیار ہے، وہ تو 1-2 دن پہلے تیار ہوگا، جو جا ہی اس لیے رہا ہے۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بیچ والے جو ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ یوں کام ہے یا ادھر یوں کرنا ہے یا یوں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حج کے دنوں میں تو ایک غیر قانونی عمل بھی اس طرح ہے کہ جن کو حج کے لیے خاص وہ تصریح اجازت نامہ نہیں ہے، اور وہ لوگ بعض اوقات یہ عمل اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ کپڑوں میں چلے جائیں گے تاکہ ہمیں پولیس نہیں روکے، کچھ اور نہیں، کہ ہم تو نارمل جا رہے ہیں جی، اور آگے جا کر ہم حج کریں گے۔
ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک دم ہی دینا ہے نا، دم ہی دینا ہے۔ دے دیں گے، تصریح یا نام مثال کے طور پہ 5,000 ریال کی ہے، ہاں دم جو ہے وہ 1,000 ریال کا ہے، تو ایک تو دم دے دیں گے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ حج جیسی اہم ترین عبادت مل رہی ہے، حالانکہ وہ حج فرض بھی عموماً ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے، ایسے افراد نفلی حج ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور فرض ہو جب بھی بہرحال جب آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ تصریح کے ذریعے سے جا سکیں تو آپ پر حج فرض بھی نہیں ہوگا کہ مالی طور پہ آپ استطاعت نہیں ہے آپ کی، تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، چاہے آپ نفلی حج کرنے جا رہے ہوں یا فرض حج کرنے جا رہے ہوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے جا رہا ہے، تو اس عمل کا آغاز یا اس کام کے درمیان جو ہے وہ گناہوں بھری روش اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز جو ہے وہ پاک صاف اور گناہوں سے صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، بلکہ ایک پیکج بھی ہے، دیکھتے ہیں اس میں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے۔ ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ السلام علیکم، وعلیکم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک السلام، شکیل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ہے الحمدللہ، آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ جی بھائی یہ لیں، میں نے آپ کے کہنے پہ اپنے باس کو بھی انوائٹ کر لیا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ جی مسرور بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سے آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کے 7 بیٹوں کا ماشاءاللہ سے ایک ساتھ آپ حقیقہ کر رہے ہیں، اور آپ نے میرے مشورے پہ اپنے باس کو انوائٹ کیا، بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی۔ شرمندہ نہ کریں شکیل بھائی، آپ میرے دوست کم بھائی زیادہ ہیں، آپ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ آپ کچھ بولیں اور میں نہ کروں؟ مسرور بھائی مجھے یہ بتائیے کہ تقریب میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں عقیقے کی تقریب میں، آپ نے کوئی جانور وغیرہ خریدا؟ جی میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور وزنی بیل کا سودا کر لیا ہے۔ مسرور بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے 7 بیٹوں کا عقیقہ ہے اور صرف ایک بیل؟ یہ آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے 7 بچوں کا عقیقہ ہے تو ایک بڑا جانور لے لیں۔ مسرور بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے یہ۔ کیا آپ کو یہ کنفرم ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 بیٹوں کا عقیقہ نہیں ہوتا؟ شکیل بھائی میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، اور عقیقے میں 2 ہی دن رہ گئے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی 7 بیٹے ہیں اور 7 بچوں کا ایک ہی جانور میں عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور 7 حصے یعنی ایک بڑے جانور میں انہوں نے 7 حصے عقیقے کے رکھ لیے، تو اس پر شاید ہمارے جو دوسرے اس کلپ کے اندر صاحب ہیں انہیں وہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں عقیقہ مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہو۔ اسی طرح بڑا جانور میں اگر حصے ڈال رہے ہیں تو لڑکے کے 2 حصے ہوں اور لڑکی کا 1 حصہ ہو، لیکن اگر کوئی 2 بکروں کی جگہ 1 بکرا کر لیتا ہے یا 2 حصوں کی جگہ 1 حصہ کر لیتا ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ جناب جیسے ان کو کنفیوژن شاید یہی ہے کہ جناب 7 بچوں کا تو 14 حصے ہونے چاہیے، تو آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے بغیر عقیقہ ہی نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ 2 ہونے چاہیے، اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ بکرے 2 لائیں، یا بکرے کی جگہ بکری بھی لڑکے کے لیے لا سکتے ہیں، اور بڑے جانور میں 2 حصے فی بچے کے لیں، لیکن اگر آپ 1 حصہ بھی لے کر کرتے ہیں تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اچھا ان کے جب 7 ہیں تو ان کو قربانی کے انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ جی وہ تو ہم ویسے مشورہ دیتے ہیں یا لوگ ہم سے سہولتاً پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب 1-2 بچوں کا عقیقہ کرنا ہے تو قربانی میں بڑا جانور لائیں گے، کچھ عقیقے ہو جائیں گے، کچھ یہ ہو جائے گا، تو جب اتنے ہیں تو ان میں یہ تو پورا جانور ہی جو ہے وہ انہوں نے عقیقے کا ہی جو ہے وہ بات کی ہے، قربانی والی بات انہوں نے کی مطلب نہیں۔ ان ایسے افراد جو بھی ایسے ہیں افراد تو وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور قربانی کا ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اگر مثال قربانی کا ایام میں کرنا چاہیں کہ بھئی میں 1 جانور قربانی کا کر رہا ہوں، یا بکرا جو ہے مجھ پر قربانی واجب ہے تو میں اپنی قربانی کے واجب کی ادائیگی کے لیے بکرا لا رہا ہوں، اور یہ 1 بیل جو ہے یہ میں بچوں کے لیے عقیقے کے لیے لا رہا ہوں، تو یوں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قربانی کے دنوں میں ویسے مہنگا ہو جاتا ہے جانور، عام اوسطاً اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس میں ریٹ قربانی کی وجہ سے ایڈ ہوتا ہے۔ اچھا یہ عقیقے کا جانور لینا قربانی والا جانور ہی ہے شرائط کے اعتبار سے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ قربانی اور عقیقے جانور ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام شرائط جو قربانی کے جانور میں ہیں، عمر کے اعتبار سے کہ بیل 2 سال کا ہو، بکرا 1 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو،
اور عیب سے پاک ہو، تو یہ ضروری ہے کہ یہ قربانی کی یہ تمام شرائط عقیقے والے جانور میں بھی پائی جانا ضروری۔ ٹھیک ہے، مدثر کے بارگاہ میں سوال ہے کہ عورت اپنے سر کے بال لپیٹ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، عورتیں اپنے سر کے بال لپیٹ کر یا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مرد کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، تو مرد کا اس حالت میں جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز اس کو لوٹانی ہوگی، لیکن اگر عورت ایسا کرتی ہے تو اسے کوئی حرج نہیں۔ حاجی پر 2 قربانیاں واجب ہیں، چاہے دونوں حج پر کرنی ہوں گی، جہاں ایک اپنے وطن پر بھی کر سکتے ہیں، اس کا گوشت بھی 3 حصے کرنے ہوں گے۔ نارمل اس کا جواب جو ہے وہ دے چکے ہیں ہم، کہ اگر واجب قربانی اپنے وطن میں کر سکتے ہیں، لیکن جو حج کی قربانیاں، حج تمتع اور حج قران، وہ حدود حرم میں وہ وہیں پر ان کی قربانیاں ہوں گی، اور وہی جو ترتیب ہے کہ قربانی ہو، پھر حلق، تقصیر، اور اس کے بعد ان کے احرام وغیرہ وہ اتریں گے۔ لیکن جو ان دنوں کی قربانیاں ہیں، اگر حاجی پر بھی لازم ہو رہی ہے، اگر ہم اس لیے بولتے ہیں کہ شرائط بھی پائی جا رہی ہوں اور وہ مسافر شرعی بھی نہ ہو، مقیم حالت اقامت میں ہو، تو ٹھیک ہے، پھر اس پر قربانی ہے وہ اپنے وطن میں بھی کروائی جا سکتی ہے۔ قربانی کے دن ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہاں قربانی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور یہاں ابھی قربانی کے ایام وہ باقی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں بھی قربانی کا وقت ہو، تو پھر بہرحال وہ قربانیاں ان کی جا سکتی ہیں، اور ان کے بھی نارمل طریقے سے گوشت 3 حصے کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ بہتر یہی ہے، مستحب عمل بھی یہی ہے، اور اگر گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، پورا بانٹ دینا چاہتے ہیں تو اختیار کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ مرد پر بھی واجب ہوتی ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات بھی بعض اوقات آ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کرنا جو بھی صاحب نصاب ہوگا قربانی اس پر لازم ہوگی، چاہے شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے، دیگر اس پر شرائط پائی جا رہی ہیں، بالغ ہے، مقیم ہے، قربانی کا وجوب آئے گا۔ سوال ہے نواب شاہ سے، کہتے ہیں کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے بھینسے کی؟ جی، بھینس یا بھینسا دونوں کی قربانی جائز ہے، جبکہ ان کی عمر پوری ہو، یعنی کم از کم ان کی عمر 2 سال ہو چکی ہو، تو چونکہ یہ گائے کے ہی حکم میں ہے، گائے کی ہی قسم ہے، تو لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ جس طرح گائے بیل کی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لوگ بہت اس پر بعض اوقات لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی گائے بیل یہ تو پتہ ہے، یہ والی ہے، بکرا بکری ہے، اونٹ ہیں، اور اس میں وہ خاص طور پہ ٹینشن میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ کچھ علاقے ہیں کہ جہاں اس کی زیادہ پسند کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا گوشت جو عام طور پر بھینسے کا یا اس سے چھوٹی عمر کا کٹا جو ہے وہ 2 سال یا اس کی چھوٹی عمر کو بھی کہا جاتا ہے، عمر تو پوری ہونا ضروری ہی ہے، تو وہ لوگ اپنی شادیوں میں اور ان چیزوں میں یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بچیا یا یہ نہیں، بلکہ اس کی جگہ وہ بھینسے اور کٹے کا گوشت استعمال ہوتا ہے، تو وہ قربانی میں بھی اسے پسند رکھتے ہیں کہ قربانی بھی یوں اچھے جانور کی جائے۔ ہمارے یہاں پر بہرحال جو ہے وہ بچیا کا گوشت یا بچہ ہی عموماً کراچی میں ہاں کراچی میں نارمل تو ان کی نہیں ہوتی، لیکن بھینسوں کی ہوتی ہے۔ آج کل بھینسے بہت بڑے بڑے عورت ہیں جو بعض لوگ لاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، وہ اصل میں وہ بھی شوقیہ عام، اگر پبلک کو آپ دیکھیں گے نا تو ہمارے یہاں پر اگر کسی شاپ پر یہ پتا ہو کہ بھینس کا گوشت ملتا ہے تو وہاں سے بھینس کا نہیں، بھینس کا وہاں بھی نہیں، اچھا بھینس کا نہیں، ایسا نہیں کہ بھینس کا وہ گوشت تو یوں حلال کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن بھینس پسند ناپسند کے اعتبار سے بھینس کا اس بچے کا، اس کٹے کا جس کی عمر 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، ٹھیک ہے، یہ بوڑھا بھینسا نہیں، یہ والے جو اس طرح کی عمر والے ہوتے ہیں ان کو وہ چھانٹ کے لاتے ہیں، وہ 3 لائے، 4 لائے، بھلے وہ لائیں، اور اپنی شادیوں کے، کیونکہ ان کا گوشت وہ بکرے کی مثل ایک طرح کا سمجھ ہوتا ہے کہ لذیذ ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ کچھ ولیموں میں ہمیں بھی شرکت کا موقع ملا ہے، تو وہ کہنا ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے، نہیں، اور دوسرے جانور نہیں چلتے، تو وہاں وہ لوگ قربانی میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہ شک شبہات میں پڑھیں، نہ کسی کے اور وساوس میں پڑھیں۔ اور الجاموس من البقر، کہ یہ بھینس یہ گائے میں سے ہے، تو یہ اقوال باقاعدہ موجود ہیں، اور اس کی قربانیاں بالکل
کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کسی طرح کی ممانعت والی بات وہ نہیں ہے۔ مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے دارالفتہ کے اندر کہ قربانی کس پہ واجب ہے اور کب کب واجب ہوتی ہے، اس کا جواب فرما دیجیے۔ مزید؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر منڈی کے اندر بیپاری جو ہے وہ اپنے جانور کی قیمت زیادہ لگاتا ہے، اور اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ بھئی ہم آپ سے وزن کے حساب سے سودا کریں، من کے حساب سے، تو ایسا کرنے سے قربانی ہو جائے گی؟ مزید؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، والدین نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ہر سال قربانی کرنا، کیا اولاد پر اس کے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے؟ جی، وزن کے اعتبار سے جانور وزن کے اعتبار سے جانور کی خرید و فروخت جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جانور کو یعنی زندہ جانور کی وزن کے اعتبار سے یہ ہوتی ہے کہ زندہ جانور کو وہ کانٹے پر لے آتے ہیں ویٹ مشین کے اوپر، اور اس اعتبار سے وہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی فی کلو ہم اتنے کا یہ جانور دیں گے، اب آپ ویٹ کر لیں جتنے کا جانور کا ویٹ آئے۔ تو اس کے اندر یوں دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کبھی جانور نے زیادہ کھانا کھایا ہوا ہے تو ویٹ زیادہ ہوگا، کبھی جانور سانس روک لیتا ہے، کبھی سانس جو ہے وہ کر دیتا ہے، تو اس سے ویٹ کے اندر 19-20 فرق آ سکتا ہے۔ لیکن یہ فرق ایسا ہے جو کہ خریدار کو بھی پتہ ہے اور دکاندار کو بھی پتہ ہے، ایک جاندار چیز خرید رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اعتبار سے ان میں اس وجہ سے کوئی جھگڑے کا باعث نہیں ہے، یہ وزن کا یہ کمی بیشی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اچھا، زندہ جانور کی اگر ہم بات کریں تو اب یہ تھوڑا سا ایک عجوبہ سا لگتا ہے یا معلوم ہوتا ہے بڑے جانوروں کا، ورنہ زندہ مرغی تو شروع سے ہی جو ہے وہ رائج ہے۔ ہاں، زندہ مرغی کہ بھئی زندہ مرغی، اور گھر والے بس اوقات یہی کہہ کر ہمیں بھی بیچتے تھے کہ بھئی زندہ مرغی اپنے سامنے تلوانی ہے، پھر ذبح کروانی ہے، پھر لے کر آنی ہے۔ تو یہ تو پرانے ہی جو ہے وہ ہے، تو اس میں شرعی اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ مرغی ہو چاہے بڑا جانور ہو۔ بہرحال وہ زندہ اس کی خرید و فروخت جب ہو گئی، اب اس کے بعد یعنی اس کا وزن کے بعد اس کی قیمت طے، اصل میں ایکچولی وہ قیمت کی تعین کے لیے ایک طریقہ نکالا، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی کتنا، ایک یہ کہ بھئی وہ ویسے ہی بولے کہ بھئی میں تو اس کے جو ہے نا مثال پر 4 لاکھ روپے لوں گا، اب بحث ہو رہی ہے کہ بھئی 4 لاکھ کا نہیں ہے، کتنے کا ہے، کتنے کا لائے ہو، کتنے کا پڑا ہے جناب، وہ تو فلاں اتنے کا دے رہا ہے، تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث چل رہی ہوتی ہے۔ اس سمجھے بحث سے بچنے کا بعض لوگوں نے سمپل طریقہ جو ہے وہ نکال لیا کہ بھئی ہم تو اتنے روپے کلو دیں گے، آپ کو جو جانور پسند آئے۔ اچھا، انہوں نے کیٹیگری کی ہوئی ہوتی ہے بس اوقات، تو یہ بہت خوبصورت جانوروں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے، اس کا ریٹ الگ ہے، اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، دوسرے جانوروں کے الگ ہوتے ہیں۔ تو یوں ریٹ کے اعتبار سے یا جسامت کے اعتبار سے بعض بڑے قد والے جانور ہوتے ہیں تو ان کا ریٹ مثال انہوں نے 1500 روپے لگایا ہوا ہے یا 2000 روپے لگایا ہوا ہے بکروں وغیرہ میں، اور جو چھوٹے ہیں چھوٹی نسل والے ہیں ان کے انہوں نے الگ ریٹ لگائے ہوئے، تو یوں انہوں نے اپنے اعتبار سے، تو بات وہیں گھوم پھر کے آ رہی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک انداز اختیار کیا وہ ہوتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، جو بہت زیادہ بڑے جانور آپ بھی کہیں کیٹل فارم میں، امبی بانج میں، تو ان میں تو یعنی یہ تو ایسا نہ کوئی کانٹا رکھتے ہیں، ان کا وزن کا نہیں، وہ تو اصل میں خوبصورتی اور اس کی جسامت کی بنیاد پر وہ سودے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کانٹوں والے عموماً جو نارمل جانور ہوتے ہیں وہاں یہ صورت ہو رہی ہے، وہاں یہ صورت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ پہچان کیسے کریں گے؟ یعنی اس میں تول تو لیا انہوں نے، کتنا نکلے؟ اچھا، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ جب جانور خریدنے والے جو بیوپاری جو ہوتے ہیں، جو گوشت کے والے ہوتے ہیں، یہ جب جانور خریدتے ہیں تو یہ اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ ان کو تو خوبصورتی سے لینا دینا ہی نہیں جو عام دنوں میں کاٹ رہے ہیں، یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا اور وہ گوشت بکے گا کتنے کا، تو اب میں کتنے کا خرید رہا ہوں، مجھے پروفٹ ہوگا یا نہیں۔ تو جب وہ بسا اوقات لے کر جاتے ہیں، یا پرانے لوگوں کے ساتھ آپ جائیں جن کو یہ خریداری کی سینس ہوتی ہے ان سب چیزوں کے اعتبار سے، تو وہ یہی بسا اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 2 من کا جانور ہے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، گوشت کے اتنے لگا لو، اوپر خوبصورتی کے اتنے لگا لو، تو بھائی یہ اتنے میں جو ہے نا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو وہ اس اعتبار سے بس اوقات ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہا۔ اچھا، اب اس کے اندر بس اوقات وہ بولتے ہیں 3 من کا، وہ کہتے ہیں نہیں 2 من کا ہے، تو اب اسی کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات خامہ خواہی کو۔ تو اب وہ گویا کہ انہوں نے بعض لوگوں نے یہ طریقہ نکال لیا کہ بھائی اس بات میں پڑا ہی نہیں ہو کتنے من کا ہے، اسکیل پر لے آئیں، پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنے من کے، اور اس کو لے کر جو ہے وہ چلے جائے۔ اچھا، کچھ اجتماعی قربانی والوں نے بھی نا کچھ ایسی اختراع نکالی ہوئی ہے، اختراع میں بولوں گا کہ یہ وزن بھی بتاتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی اتنا وزن ہم آپ کو گوشت وہ دیں گے، یعنی دیں گے ہی دیں گے۔ ایک تو ہے چلو ایک اندازہ بتانا کہ ہمارا جو جانور ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے، ایک حصے میں 12 کلو 15 کلو وہ آ جائے گا، ایسا ممکن ہے، اور ایک دونوں طرف سے یہ طے ہے کہ بھئی اتنا گوشت آپ کو دینا ہی دینا ہے،
اور پھر میں نے جب ایسے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، تو بولے کسی جانور میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، ہم تو وزن کے حساب سے ہی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہم نے ہر شریک کو 15 کلو بالفرض دینا ہے، 18 کلو دینا ہے، تو ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی قربانی ہو یا اس طرح کوئی ہو، تو کیا یہ پہلے سے طے کر سکتے کہ ہم اتنا کلو گوشت دیں گے، کیا حصے کے بدلے میں کلو گوشت؟ دیکھیں اجتماعی قربانی میں ہر گائے کے اندر شریک 7 افراد ہیں، 7 سے زیادہ ہو نہیں سکتے، ان 7 کا گوشت اسی جانور میں سے ہوگا جس کے وہ مالک تھے اور جس کی ان کی طرف سے قربانی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو ہے نا اجتماعی قربانی سے مراد یہ سمجھیں کہ یہاں 100 گائے ہیں یا 100 بیل ہیں، تو جناب یہ 100 مشترک ہیں اور ان 100 میں کسی کو بھی کسی کے بھی نام پہ جو ہے وہ ذبح کر دیں اور ان 100 کا گوشت ملا کے جناب جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا کرنا درست بھی نہیں ہے۔ وہ جانور میں گوشت کم نکلا یا زیادہ نکلا، جس کا جانور ہے جن 7 افراد کا، اس کا گوشت انہی کو جائے گا۔ ٹھیک، اب وہ چاہے 15 کلو نکلے، چاہے جو ہے وہ 25 کلو نکلے، اس میں سے آپ کچھ روک نہیں سکتے، کیونکہ بہرحال وہ مالک ہیں اس گوشت کے، تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں وہ اپنی طرف سے آپ کو گفٹ دے کر جائیں تو الگ بات ہے، لیکن گفٹ تو وہ جب دیں گے جب آپ انہیں بتائیں کہ سر آپ کا گوشت تو 20 کلو نکلا ہے، تو ہم آپ کو 15 دے رہے ہیں، 5 کلو آپ دے دیں ہمیں مدرسے کے لیے دے دیں یا غریبوں کے لیے دے دیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ جناب کسی کا 14 کلو گوشت نکلا ہے تو 20 والے میں سے 1 کلو اس میں جو ہے وہ ڈال کے دے دیا، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک اندازے کے لیے بتانا کہ بھئی ہمارے یہاں پر مثال کے طور پہ 30,000 روپے کا حصہ ہے، تو اب لوگ یہ سوچیں 30,000 کا حصہ لے کر آپ جانور وہی لائیں جناب جو ہے وہ 1,20,000 گئی، ٹھیک ہے، جبکہ اس اعتبار سے جو ہے وہ قیمت زیادہ اچھا جانور آپ کو لے کر آنا چاہیے۔ تو اب اس چیز کی تعیین کے لیے یا اس کو ایک بتانے کے لیے کہ بھئی ہم تقریباً ایسا جانور لائیں گے کہ اس کے اندر اتنے من کا جانور ہوگا جس میں فی حصے دار تقریباً اتنا حصہ آئے گا، تو وہ بالکل واضح کر دیا جائے کہ بھئی تقریباً آئے گا، کمی بیشی بالکل جو ہے ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ گوشت کوئی خرید و فروخت تھوڑی ہو رہی ہے، گوشت کی قربانی کا حصہ جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی ہو رہی ہے۔ کوئی اگر گوشت کے حصول کے لیے ہی کوئی شریک ہوا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، قربانی کی نیت ہی اگر نہیں، قربانی کی نیت ہی اس کی نہیں ہے تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، والدین نے وصیت کی تو ہر سال واجب ہو جائے گی قربانی؟ دیکھیے والدین نے وصیت کی، ایک یہ کہ والد نے وصیت کی کہ بھئی میرے مال میں سے اس سال میری قربانی کر دینا، تو اب تو اس قربانی ان کے مال سے ہی قربانی ہوگی، اور وہ گوشت پھر آپ کھا بھی نہیں سکتے، وہ صدقہ کرنا کا حکم ہوگا سارا کا سارا۔ اور ایک یہ کہ والدین نے ویسے ہی کہا کہ میری طرف سے بھی کرتے رہنا، اپنے مال سے انہوں نے کرنے کا جو ہے وہ کہا ہی نہیں ہے، تو اب اولاد کے اوپر شرعاً لازم نہیں ہے۔ وصیت میت کے مال میں لازم ہوتی ہے، وہ بھی 1/3 تک، یعنی تہائی مال تک، 33% تک۔ اس سے زیادہ پر اگر جائے گی وصیت تو ورثہ دیگر سارے عاقل بالغ ہوں تو ان کی اجازت سے نافذ ہوگی۔ اور جب میت نے اپنے مال کی وصیت نہیں کی تو اب ورثہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ہر سال چاہے تو کرتے رہیں، انہیں بھی ثواب ملے گا، والدین کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اپنی کر کے اس کا ثواب والدین کو ایصال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے بطور خاص، ویسے مرحومین کی طرف سے کرنی چاہیے اگر استطاعت ہے، اور جن کے والدین بطور خاص وصیت کر کے گئے ہیں تو ان کے پاس بھی طاقت موجود ہے، تو بالکل انہیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن وصیت والا پھر وہی ہے کہ جہاں وصیت والے معاملات آتے ہیں اور وصیت واجبہ والے، تو پھر گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا ان کا، خود وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ نارمل مرحوم کی طرف سے جو قربانی کی ہے اس کا گوشت آپ 3 حصے کر کے جیسے نارمل کرتے ہیں تو وہ کریں، لیکن اگر وہ بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے کہ مرحوم والی قربانی کا پورا گوشت صدقہ کر دینا، تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، اور ہمارے بزرگوں سے اس طرح کے اعمال بھی ثابت ہیں کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ مرحوم کی طرف سے کیا ہے تو پورا کا پورا گوشت ہی باہر فقراء میں اور غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور دارالفتہ اہل سنت سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ،
پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ